بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مصائب والا۔ ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ، گردن مبارک میں کپڑے کا پھندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق، ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ ایک دن ابو جہل نے قریشوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آبا و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک باری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسا کہ آئے کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گئی۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دان اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا، گردن مبارک میں کپڑے کا پھندا۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں کپڑا کا پھندا لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک کیا بن ابی مطیب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال لیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈا پکڑ کر اور اس کو نبی سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو؟ اس وجہ سے وہ کہتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں حضرت امہ کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح دشمن اسلام ابو لہب کے 2 لڑکے عتیبہ اور عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح صرف نکاح ہی تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ سورۃ لہب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کرنے کی نیت سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ امام طبرانی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی امہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب سورۃ اللہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیہ کو کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تم دونوں کے سر کے لیے میرا سر حرام۔ ان دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے کہا، یہی ایندھن اٹھانے والے ہیں کہ تم دونوں انہیں طلاق دو، کیونکہ وہ دونوں صحابی اپنے دین بدلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ طلاق کا عمل جیسا کہ آج کے کچھ شریف گھرانوں میں بڑی بےزتی کی بات سمجھا جاتا ہے، اس طرح اس وقت بھی عرب سماج کے شریف گھرانوں میں طلاق کو بےزتی سمجھا جاتا تھا۔
پھر ایک ایسے باپ کے لیے جو شرافت کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور اس کی 2 لڑکیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ باپ ہر طرف سے مصائب و اعمال علام جھیل رہا ہے، تو کتنی تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ تحریر لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔